Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس ایک موضوع ہے جو مذہبی لوگوں کے لیے موضوع نہیں ہے، لیکن مومنوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے، بہت صحت بخش ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ افسیوں باب 2:6 آسمانوں میں رہنا سیکھنا۔ وہ کہتا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ ملا کر اٹھایا، اور اس نے ہمیں بھی بٹھایا آسمانی جگہوں میں مسیح یسوع کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس کے پاس بیٹھنے کے لیے بہت مقدس ہونا پڑے گا۔ آپ کو مکمل ہونا چاہیے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے تمہیں بٹھا دیا۔ اپنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کی۔ تم جانتے ہو جب ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹھو، کیونکہ آپ کی ہمت نہیں ہے۔ اس نے آپ کو بٹھایا آسمانی جگہوں پر فرشتہ کے معیار کی وجہ سے جو آپ ہیں، روح کی کیفیت، اور جنت میں نہیں گیا، جنت کی جگہوں پر، کیونکہ جنت یہیں زمین پر ہے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ زمین ہے اور زمین کے اوپر آسمان شروع ہونا چاہیے، اور ہم زمین کے اوپر ہیں، لہذا آسمان، ہم پہلے آسمان پر ہیں، اور وہاں چرچ ہے اس کے ساتھ مل کر۔ لیکن ایسا پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کی وضاحت سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے اسے خود آنا پڑا۔ دیکھو، اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے خود آنا تھا۔ آسمانی جگہوں پر بیٹھے ہیں، اور دیکھیں کہ یہ افسیوں باب 3:10 میں کیسے کہتا ہے۔ افسیوں باب 3:10 اسی ترتیب کی پیروی کرتے ہوئے تاکہ اب خدا کی متعدد حکمتیں کس کے وسیلہ سے ظاہر ہوں۔ اور چرچ کا ایک جسم ہے۔ جنت میں کوئی چرچ نہیں ہے۔ جنت میں روحوں کی جماعت ہے، لیکن اگر یہ چرچ ہے تو اس کا جسم ہے۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا آسمانی جگہوں پر بیٹھی ہے اور ان کو ظاہر کرتی ہے۔ ریاستوں اور اختیارات کو کہاں؟ آسمانی جگہوں پر، یہاں زمین پر۔ اور پھر گرجا گھر اسے دوسروں کو آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ کلیسیا ایک طاقت ہے۔ یہ ایک طاقت ہے۔ یہاں نکاراگوا میں یہ ایک اچھی طاقت ہے، بری نہیں۔ کیونکہ پہلے نظام میں اپنے سلطنتوں اور طاقتوں کے بارے میں سنا تھا اور اپنے شیطان کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ شیطان ہوں گے، شیطانوں کی بریگیڈ، لیکن نہیں بریگیڈ ہماری ہے، اور ہم وہاں بیٹھے ہیں۔ فطری طور پر وہاں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ حکمت۔ کثیر حکمت کی بہت سی شکلیں۔ اس لیے میں کبھی کبھی ایک زاویے سے اور پھر دوسرے زاویے سے آپ کو کچھ سمجھاتا ہوں، لیکن بات وہی ہے۔ غور کریں کہ کس طرح کلسیوں باب 3 کہتا ہے۔ باب 3:1 میں برا کرم کولسیوں، کیونکہ آپ کے پاس حکمت، علم اور اس لیے بولنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔
ہم یتیموں سے مختلف بولتے ہیں۔ جن کا باپ ہے وہ ان لوگوں سے مختلف ہے جن کا باپ نہیں ہے۔ میں پورے ایونجلیکل اور کیتھولک نظام کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ وہ گاؤں کے پجاری کو باپ کہتے ہیں لیکن پجاری انہیں کچھ نہیں سکھاتا۔ وہ بائبل کو نہیں جانتے۔ کیتھولک والدین اس حکمت سے ناواقف ہیں۔ اس لیے باپ یتیم ہے اور بچے یتیم ہیں۔ کس چیز سے یتیم؟ معلومات کا، شناخت کا۔ تو وہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس اس نے ہمیں اپنے ساتھ اٹھایا، ٹھیک ہے، ہم اسے افسیوں 6 میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ مسیح کے ساتھ جی الفوٹھے ہیں تو ان چیزوں کی تلاش کریں جو اوپر ہیں، جہاں مسیح خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ کہاں سے چیزیں تلاش کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ کیسے سیکھا؟ اوپر دیکھ کر۔ اوپر دیکھنا کچھ نہیں ہوگا۔ اوپر دیکھنے کا مطلب ہے ذہن۔ یہاں یہ آپ کا سب سے اوپر ہے۔ جب حکمت آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تو آپ کو حکمت کی تلاش میں رہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک معمولی بات ہے، یہ لمحاتی ہے، اور پھر آپ اپنی نظریں اوپر کی چیزوں پر لگاتے ہیں۔ میں آزاد ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں مبارک ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک عارضی صورتحال ہے۔ تو آپ نے ڈال دیا۔ اوپر کی چیزوں کو دیکھو۔ وہ کہتا ہے کیونکہ تم مر چکے ہو اور آپ کی زندگی مسیح کے ساتھ خادی میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح آپ کی زندگی خود کو ظاہر کرنا، پھر تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہوگے۔ پس ہم وہ لوگ ہیں جنہیں جہنم سے بھاگنا ہے اور ہمیں آسمانی مقامات پر منتقل کر دے۔ جی ہاں، آسمانی مقامات زمین پر ہیں اور جہنم بھی یہیں زمین پر ہے۔ میں بھی آج تم سے جہنم کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں جہنم پر یقین رکھتا ہوں۔ صرف یہ ہے کہ میں بائبل کے جہنم میں یقین رکھتا ہوں جس کے بارے میں بائبل بات کرتی ہے۔ میں کیتھولک جہنم، پینٹیکوسٹل جہنم، انجیل جہنم میں یقین نہیں رکھتا۔ میں جہنم پر یقین رکھتا ہوں جو خدا کا کلام مجھے بتاتا ہے۔ اور آپ کو اس جہنم کو جاننے میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں اس جہنم سے برسوں پہلے چلا گیا تھا۔ میں وہاں نہیں رہتا۔ جب میری آنکھیں روشن ہوئیں تو میں حرکت کر گیا۔ اور اس لیے آج جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے نہیں سمجھتے اور میں انہیں سمجھنا نہیں چاہتا کیونکہ میں وہیں سے چلا گیا ہوں۔ میامی میں ایک بھائی نے حال ہی میں مجھے کچھ حالات کے ساتھ فون کیا۔ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور پھر میں نے اس سے کہا تم حرکت کیوں نہیں کرتے؟ اور اس نے کہا رسول لیکن میں تو ابھی دوسرے اپارٹمنٹ میں چلا گیا ہوں، میں دوبارہ کیسے جاؤں گا؟ نہیں، تم اس سوچ کو کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے سوچنے کے انداز پر چلیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس دنیا کے ان لوگوں کے ساتھ، اب کے ان رشتہ داروں کے ساتھ مزید معاملہ نہیں کر سکتے۔ میرے خدا، اور وہ ابھی تک یہاں تک نہیں آئے ہیں۔ کیا وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے؟ وہ آپ کی خالہ، وہ دادا، وہ دوسری، وہ مزید یہ کہ جب آپ اس سے ملنے جاتے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ آپ کو بتاتے ہیں دیکھو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہے۔ تاو کہتا ہے کہ میں راست بازی کا سینہ بند باندھوں گا، نجات کا ہیلمٹ، کیونکہ میں وہاں سے خراب موڈ میں جا رہا ہوں۔ میں وہاں سے خراب موڈ میں نکلنے جا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ جہنم میں رہتے ہیں؟ آئیے جہنم کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آئیے باب کی طرف چلتے ہیں۔ مرقس 9 آیات 47 سے 48 تک۔ ہم لمحہ با لمحہ جہنم کا سفر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ جہنم جس کے بارے میں عیسیٰ ناصری نے کہا تھا، اور اگر تیری آنکھ تجھے گناہ پر الفاقسائے، اسے باہر لے لو۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا کی بادشاہی یہاں نیچے ہے۔
ایک آنکھ سے دو آنکھیں جہنم میں ڈالا جائے۔ کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور کبھی نہیں جلتا کیا۔ کیڑے کہاں ہیں؟ جہاں گوشت ہو۔ جہاں گوشت ہے وہاں آگ کہاں ہے؟ جہاں کے لیے ایک میچ ہے جلانے والی چیزیں۔ لیکن آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آسمان میں روحانی دنیا میں وہاں ہے آگے شولے۔ جہاں آپ کو کیڑے نظر آتے ہیں وہیں گوشت سڑتا ہے۔ اسی لیے زبور نویس نے کہا تم میری روح کو پاتال میں قبر میں نہیں چھوڑو گے۔ یقیناً کیونکہ روح وہاں نہیں رہ سکتی، روح نکل جاتی ہے۔ جو چیز قبر میں رہتی ہے وہ ہڈیاں ہیں اور گوشت کا گلنا۔ تو لفظ جہنم کا مطلب ہے قبر، پاتال اپاتال۔ جب یسوع نے کہا دیکھو وہ تمہیں باہر پھینک دیں گے، آئیے اسے بائبل سے دیکھیں۔ میتھیو باب 5 میتھیو باب 5 آیت 23۔ معذرت 29 مختصر کے لیے۔ اگر آپ بعد میں مزید معلومات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ 29 لہذا اگر تیری داہنی آنکھ تجھ سے گناہ کرائے تو اسے نکال دو اور اسے تم سے پھینک دو، کیونکہ تیرا ایک عضو کھو دینا تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرا سارا جسم جہنم میں ڈال دیا جائے۔ گوشت، یہ لفظ ہے گوشت۔ تیرا جسم جہنم میں ڈالا جائے، اور اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھ کو ٹھوکر کھائے تو اسے کاٹ کر پھینک دے۔ تیرے لیے تیرا ایک عضو کھو دینا اس سے بہتر ہے کہ تیرا پورا جسم جہنم میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب عیسیٰ ناصری نے جہنم کی بات کی تو وہ شہر کے کچرے کے ڈھیر کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیونکہ یہاں زمین پر طرح طرح کے جہنم ہیں۔ وہاں کچرے کا ڈھیر ہے، وہ قبرستان ہے جہاں مرنے والوں کی لاشیں رکھی جاتی ہیں۔ اور یہ جہنم بھی ہے کہ آپ اپنے شوہر اور بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب صورتحال جب آپ جنت میں منتقل نہیں ہوئے ہیں، آپ کے کام کی جہنم ہے، آپ کے ساتھی کارکنان یہ بھی جہنم ہے، کیونکہ وہ گوشت ہے۔ کہیے گوشت، گوشت جہنم ہے۔ جی ہاں، اس جہنم میں گروونگ ان گریس انٹرنیشنل منسٹری کا معنی ہے، کیونکہ ہم اسے اب بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کے ذریعے چلتے ہیں۔ اور جب ہم میں سے کوئی وزارت سے مر جاتا ہے تو لاش جہنم میں جمع کر دی جاتی ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ گواہوں کے عظیم بادل کو۔ لیکن اس کا جسم اصل میں وہ کہیں شائع کر سکتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں وزارت میں کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالتا ہوں۔ ہاں، کیونکہ اگر وہ مر جائیں تو انہیں جہنم میں ڈالنا ہے۔ ان کے لیے جہنم میں رہنا اس سے بہتر ہے کہ انہیں اپنے گھر میں بستر پر کیڑے ڈال کر چھوڑ دو۔ آلونگ روم میں بہتر ہے کہ اسے وہیں رکھ دیا جائے جہاں زمین ہے۔ کہیے کہ زمین وہ جہنم ہے۔ ہمیں رومن کیتھولک نظریے سے دھوکہ دیا گیا۔ میرے بیٹے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اگر تم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ یہاں تک کہ اگر میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تب بھی اگر میں مر جاتا ہوں تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ میری روح جنت میں جاتی ہے لیکن میرا جسم جہنم میں جاتا ہے۔ میں جہنم سے نہیں ڈرتا، کیا تم جہنم سے ڈرتے ہو؟ پال نے کہا کہ جہنم میں داخل ہونا فائدہ ہے۔ سنو، اسی لیے یہ فضل ہے، یہ حکمت کثیر ہے۔
غور کریں کہ میں نے آج کیا کہا۔ پال نے کہا کہ جہنم میں جانا فائدہ ہے۔ یقیناً اس نے کہا مرنا میرے لیے فائدہ ہے۔ چنانچہ مذہبی نظام میں معلومات کی بہت کمی ہے۔ وہاں وہ جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں، یہاں ہم جہنم سے نہیں ڈرتے۔ اور جب تک وہ ہمارے جسم کو جہنم میں جمع نہیں کرتے ہم دماغ کے ذریعے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اور ہم کیسے حرکت کرتے ہیں؟ آئیے افسیوں کے باب 4 22ویں آیت کو دیکھیں کہ کیسے کوئی جہنم سے جنت کی طرف جاتا ہے۔ آیت 22 جہنم میں رہنے کے سابقہ انداز کے بارے میں کہتی ہے۔ بوڑھے کو اتار دو کس کے حساب سے کرپٹ ہے، اور اپنے دماغ کی روح میں تجدید ہو، اور نئے آدمی کو پہنا جو خادی کے مطابق بنایا گیا، انصاف اور سچائی کے تقدس میں۔ مبارک آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے پاس بدعنوان دھوکہ باز جسم ہے، اور آپ صبح اٹھتے ہیں اور یہ وہی ہے، وہاں یہ ہے۔ ٹھیک ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ کرتا ہے، تو اب تم میرے جیسے ہو، بالکل ویسا ہی ہو۔ ہم وہی ہیں، ایک ہی سے کلون فطرت۔ اور پھر مجھے زندگی میں راج کرنے کے لیے خود کو الگ کرنا ہوگا، اور آپ کو اپنے آپ کو بھی الگ کرنا ہوگا۔ اور دری اسنا شاگرد اپنے استاد سے بہتر نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ ناصری کو وہاں لڑنا پڑا تو ہم بھی لڑیں گے۔ جب تک اب گوشت کھاتے رہیں گے جدوجہد رہے گی، لیکن اگر اب گوشت کھاتے ہیں بوڑھے آدمی کا جو ابھی تک ناقص ہے، لیکن پھر وہ آپ کو ایک وہی دیتا ہے، فریبی خواہشات وہ سچ نہیں ہے۔ وہ آپ کو سچ بتاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں لیکن ان پر یقین نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دن گزر جاتا ہے اور اب وہ دن نہیں گزرتے، دن سرمئی ہے، بادل سرمئی بادل گزر رہا ہے اور آپ وہاں ہیں۔ شک اور تم سب اٹھ جاؤ، دماغ کے لیے وہ تکبر، اور وہ دن ہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ آپ کی فطرت کو نہ دیکھیں، لیکن اگلے دن آپ کہتے ہیں ارے مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے، اور کل کیا ہوا؟ پاس کیا ایک جھوٹ تھا، وہ لمحاتی چیزیں تھیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب تک آپ حرکت کرتے رہیں گے؟ میرا مطلب ہے کچھ مکمل طور پر جنت میں چلے گئے ہیں، لیکن کچھ اور ہیں جن کے پاس اب بھی بستر ہے، ان کے پاس فرنیچر ہے، اور وہ جنت کی سیر کرنے آتے ہیں۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے آتے ہیں لیکن فوراً وہی لوٹ جاتے ہیں جہاں وہ تھے۔ وہ کہتے ہیں میں منتقل ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں لیکن ابھی نہیں، میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جب پنکھا اڑاتا ہے اور آپ کو وہاں لے جاتا ہے تو وہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کافی بدل گئے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو یہاں منتقل کر دیا گیا ہے، وقتا فوقتا آپ وہاں تھوڑا سا موڑ لیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ٹھہرو میں جنت میں رہتا ہوں۔ اور پھر آپ کو اپنا دفاع کرنا ہوگا ایک بابرکت، کیونکہ جب آپ جسم میں ہوں گے وہ فریبی خواہشات آپ کے پاس آئیں گی، بس یہی۔ اور یہ اس طرح ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو جانیں، تاکہ آپ ایسا نہ کریں، تاکہ آپ اپنے جسم میں آرام نہ کریں، تاکہ آپ اس جسم پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہ گوشت۔ اور کبھی کبھی آپ کو کمزوروں پر تنقید کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں تنقید خطرناک ہے۔ آپ یہاں تنقید کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ایک ادوما میں آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا، اس سے بھی بدتر اور مزید تفصیل کے ساتھ۔ اسی لیے جب لوگ مجھے کسی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ عارضی ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے پرواہ نہیں، یہ عارضی ہے۔
وہ شخص کسی نہ کسی شعبے میں خود کو مکمل کر رہا ہوگا. وہ وہاں سے کچھ اچھا سیکھنے والا ہے اور پھر وہ بہتر برتاؤ کرے گا. اور جب خدا آپ کو پالش کرتا ہے اور پھر آپ ایک نعمت ہیں. لیکن تنقید میں تنقید سے ڈرتا ہوں. میں نے ذاتی طور پر سیکھا ہے. میں نے ان لوگوں پر تنقید کی ہے جو میرے قریب ہیں. اور پھر ایک ماہ بعد میں اسی چیز سے گزر رہا ہوں. اور میں اس طرح ہوں، ارے یہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کے فرشتے نے میرے فرشتے سے بات کی اور کہا دیکھو یہ ہوزے لوئس کے لیے مناسب نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو. دیکھو اس نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، تو اسے وہی دبا دو تاکہ وہ سیکھ جائے. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اسے سیکھے تاکہ وہ سکھا سکے تاکہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہ ہو. ارے لیکن میرے ساتھ کچھ چیزیں ہوئی ہیں. کچھ چیزیں میرے ساتھ ہوئیں جو مجھے پسند نہیں ہیں، اب جانتے ہیں. لیکن وہ مجھے ڈسپلن کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ سیکھنا ہے. اسی لیے میرے لیے کسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ دیر سوچنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی تھوڑی دیر بعد جب میں کچھ کہتا ہوں وہ اسے حذف کر دیتا ہے. میرا مطلب ہے فرشتے میں اپنی کہی ہوئی ہر چیز کو کال عدم کر دیتا ہوں. میرا مطلب ہے کہ ہم نظم و ضبط کے پابند ہیں اور یہ نظم و ضبط کی خوبصورتی ہے. ایک خوبصورتی کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو اس طرح نظم و ضبط کرتے ہیں، تصور کریں فرشتے آپ کی زیادہ تیزی سے خدمت کرتے ہیں. وہ آپ کے حق میں زیادہ متحرک ہیں. لہذا جنت میں رہنا سیکھیں. نمبر 1، آپ کو بوڑھے آدمی کو اتار دینا ہوگا جب وہ آپ کے پاس وہ ڈارٹس لائے گا. کیونکہ ان ڈارٹس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بناتی ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں. لیکن آپ کو ان سے نمٹنا ہوگا کیونکہ تم رہتے ہو. اس کے ساتھ مل کر بیٹھنا آسمانی جگہوں پر. آئیے رومیوں کے 12ویں باب آیت 2 کو دیکھیں. 12 آیت 2. موافق نہ ہو شکل نہ اختیار کرو. وہاں رہو لیکن اپنے آپ کو تربیت یافتہ نہ ہونے دو. اس صدی کے موافق نہ ہو لیکن تبدیل اپنے ذہن کی تجدید کے ذریعے. عقل اسی کے لیے آتی ہے جسے ہم آسمانی جگہوں پر طاقتوں تک پہنچاتے ہیں. اپنے ذہن کی تجدید کے لیے تاکہ آپ چیک کر سکیں خدا کی مرضی کیا ہے. یہ کیسا ہے؟ خوشگوار اور کامل. ارے جب آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ کتنا اچھا ہے. اور جب آپ ٹھیک محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے عقل کا استعمال کرتے ہیں. آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں ہر چیز کو اسیر کرنے جا رہا ہوں. لیکن جب آپ بیدار ہوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں آج میں بیدار ہوا تو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں. او اب بھی پہلے سے بہتر. جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو اچھا لگنا کتنا اچھا ہے. جب تم ٹھیک ہو کتنا اچھا ہے. جب سب کچھ آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے. جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں اور پیار ہے اور بچے پرسکون ہیں، خاندان اور دن خوشگوار ہے. وہ کتنا پیارا ہے. لیکن ایسا ہے کہ جب برے دن آتے ہیں اب جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ وہ دن آنے والے ہیں. دیکھو میں کینیڈا میں تھا تو جب میں نے پردہ ہٹایا، ٹھیک ہے، جو میں نے دیکھا وہ آبشار تھے. یہ خوبصورت ہے. یہ بہت اچھا ہے نا؟ اور پھر پہلے دن، ٹھیک ہے، میں نے اسے دیکھا. اور دوسرے دن جب میں نے پردہ کھولا تو فالس ابھی تک پانی برسا رہا تھا. اور تیسرے دن جب میں نے پردہ کھولا تو پانی جاری تھا، ختم نہیں ہوا. اور میں نے جماعت سے کہا ارے وہ آبشار کتنے وفادار ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے سالوں سے پانی ٹپک رہا ہے؟ اس وقت پانی نکل رہا ہے اور پانی آتا رہتا ہے.
دیکھو اور لوگ مرتے ہیں اور لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، وہ شادی کرتے ہیں، وہ دوسری جگہوں پر چلے جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں اور دوسری ریاست میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں گرتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ نہیں بدلتا، یہ خدا کا کلام ہے، یہ ہمیشہ موجود ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ نہیں بدلتا، وہ وفادار ہے۔ لہذا یہ ایک مضبوط اینکر ہے۔ روکی اب کی روکی مضبوط، اور کیا اب جانتے ہیں کہ یہ کیوں کہتا ہے روح کا مضبوط لنگر؟ کیونکہ ہر روح جو جسم میں رہتی ہے یہ اس پہلو میں روح کے طور پر جانا جاتا ہے جس میں یہ حصہ لے رہی ہے زمینی زندگی کی۔ اگر یہ جسم سے نکل جائے تو وہ روح ہے اور روح غائب ہو جاتی ہے۔ اصطلاح روح، اور حقیقت میں ہم جنت میں رہنے والے روح کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم روح کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری روح جو رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک روح ہے، لیکن لفظ کے ہمیں یقین ہے کہ یہ ایک مضبوط اینکر ہے، ایک روح کی جو مٹی کے برتن میں رہتی ہے، یہ ہمیں طاقت دیتا ہے۔ آئیے ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور وہ ہے کرنتھیوں کو دوسرا خط 10 باب آیات 3 اور 5، 3 سے 5 معذرت۔ کیونکہ اگرچہ ہم جسم کے مطابق چلتے ہیں، ہم جسم کے مطابق جنگ نہیں کرتے۔ ہماری جنگ کے ہتھیاروں کے لیے وہ جسمانی نہیں ہے، ارے وہ جسمانی نہیں ہے۔ ہماری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں، لیکن کیا خدا کے ذریعے غالب کس چیز کی تباہی اور طاقت کیا ہے؟ وہ آواز جو آپ کو بتاتی ہے اب کینسر سے مرنے والے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ کینسر ہے، تم یعنی اب کا جگر خراب ہے، دیکھو، اور وہ طاقت تمہارے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، نہیں نہیں نہیں، اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ماں دیکھو، بابا دیکھو، نہیں نہیں اسے منسوخ کریں، نہیں نہیں میں جانتا ہوں کہ میں مرنے والا ہوں، اور وہ طاقت آپ کے دماغ میں اٹھتی ہے اور آپ کو سکون نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اور ڈاکٹر آپ کو کہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے میڈم، اور یہ خیال کہاں سے آیا کہ میں نے سوچا کہ میں مرنے والا ہوں؟ یہ ایک طاقت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قلعہ کیا ہے؟ دیکھو، سان جوان پورٹو ریکو میں جہاں سے میں آیا ہوں وہاں ہسپانویوں نے ایک قلعہ بنایا، اسے ایل مورو کہتے ہیں، اور اس کی دیواریں اتنی موٹی اینٹوں سے بھری ہوئی ہیں، اور جب انہوں نے وہ گولیاں پھینکی تھیں، کیا آپ کو یاد ہے کہ اس وقت گولیاں کیسی تھیں؟ وہ اس طرح لوہے کے گولے تھے۔ جب انہوں نے انہیں پھینکا تو انہیں ایک اچھی دیوار تلاش کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قلعہ ہے، اور کبھی کبھی آپ کے ذہن میں قلعے بن جاتے ہیں۔ میں اسے حل کرنے جا رہا ہوں، میں خود کو مارنے جا رہا ہوں، میں اپنی جان لینے جا رہا ہوں، میں اسے مزید نہیں لے سکتا، اور یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان لیتے ہیں، نوجوان ہیں جو اپنی جان لیتے ہیں، وہ طاقتیں ہیں۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کو لے جائیں چھوٹی عمر سے، ہم ان سے کہتے ہیں دیکھو میرے پیارے، تم مبارک ہو، تمہارے پاس فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچہ بڑھتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور جب ان کی زندگی میں حالات پیدا ہوتے ہیں تو بچہ کہتا ہے دیکھو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں دیکھو وہاں منشیات موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، لیکن تعلیم مشکل ہے اور آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، اور وہ جواب دے گا نہیں میں کچھ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ تیار ہے، کیونکہ اس کا ذہن پہلے ہی صاف ہے، اس کے پاس تعلیم ہے، چھوٹے سر میں جنت کی تعلیم۔ وہ مختلف طریقے سے برتاؤ کرتا ہے، وہ مختلف طریقے سے بولتا ہے۔ مضبوط قلعوں کی تباہی دلائل کو پھاڑ دینے کے لیے خدا میں طاقتور۔ وہ دلائل، آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان کا بیٹا ہے؟ پسند کیا؟ آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ بابرکت ہیں؟ آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں میزبان مقدس عشائیہ نہیں لینا چاہیے؟ شیطان کیسے تباہ ہوا؟ آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں؟ آسمانی جگہوں پر آپ مسیح کے ساتھ مل کر، تو مسیح مقدس ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو۔ کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہاں چلو۔ نہیں نہیں میں بیٹھا ہوں، دیکھو
ایک ساتھ اس کے ساتھ مل کر، اور کوئی بھی چیز مجھے اس محبت سے الگ نہیں کر سکے گی جو مسیح یسوع میں ہے۔ کچھ نہیں دلائل۔ وہ میامی میں میرے بارے میں دلائل دیتے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں دلائل ہوتے ہیں، دیکھو۔ اور اگر تم یہ اور یہ دلائل، لیکن میں کہتا ہوں اس کے بارے میں بھول جاؤ، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں جو لکھا ہے۔ اور تمام تکبر جو خدا کے علم کے خلاف اٹھتا ہے، یہ جو میں تمہیں دیتا ہوں وہ خدا کا علم ہے۔ لیکن اب کی خالہ آپ کو بتانے لگتی ہیں، اب کا تعلق ہمیشہ کیتھولک چرچ سے ہے، اب یہ جانتے ہیں، اب یہ اور وہ ہیں، اور پادری ہیں اور وہ زندگیاں ہیں۔ اس کے علاوہ پوپ اچھا اسے کہو کہ مجھ سے اس بارے میں بات کرے۔ نہیں، وہ ایسی بات نہیں کرتا۔ تو یہ نہیں تو وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ ماس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس نے تمہیں کچھ نہیں دیا کیا؟ سکیپولر نے آپ کو کیا دیا ہے؟ نوینا گلابوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ انہوں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ یہ طاقت نہیں انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ خدا کی طاقت وہ لفظ ہے جو آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ ابا ابا۔ اور پھر ایک بار جب آپ اسے پہچان لیتے ہیں تو آپ میں قابلیت ہے، آپ کی تربیت ہے، ہر سوچ کو اسیر کرنے کے لیے، مسیح کی اطاعت کے لیے۔ ہر خیال کہو، ہر خیال۔ تم میں سے جو ان قدموں کی نافرمانی کرتے ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ اپنے ساتھ والے شخص کو دیکھیں کہ آیا وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ اس طرح کرو، دیکھو، اس طرح کرو، دیکھو۔ آزمائشوں سے بھرا ہوا گھر کا امتحان ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ جھگڑے، شوہر کے ساتھ جھگڑے، شوہر کی بحث، کیونکہ وہ جہنم میں ہیں۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ آپ ایسے گھر سے کیا امید رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی علم نہیں، کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ وہ نہیں جانتے کہ ایک پیشکش سے مسیح نے انہیں ہمیشہ کے لیے کامل بنا دیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ شیطان ہلاک ہو گیا تھا، وہ موجود تھا لیکن مسیح نے اسے صلیب پر تباہ کر دیا، اور اب کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی بدقسمتی نہیں، کوئی لعنت نہیں ہے، کہ آپ کو شکست دینے والا کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ کون آپ کو چھونے والا ہے؟ کون آپ کو چھونے والا ہے؟ یہ ایک طاقتور لفظ ہے۔ دیکھو، پیرو میں جب ہم پیرو میں تھے، ایک خاتون تھی جسے اسے کینسر تھا، جیسا کہ ڈاکٹر نے تصدیق کی ہے، لیکن شوہر نے اس سے کہا کہ دیکھو، جب تم رسول سے ملنے جاؤ گی تو وہ تمہیں کچھ اوزار دے گا کہ آپ اچھے لگنے جا رہے ہیں۔ ہاں، مگر چلو۔ لیکن یہ مشکل تھا کیونکہ وہ مجھے سلام کرنا چاہتی تھی، لیکن وہاں بہت سارے لوگ اور سیکیورٹی میری حفاظت کر رہی تھی، وہ نہیں کر سکی۔ وہاں لوگوں کا ایک سلسلہ میری حفاظت کر رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ تک کیسے پہنچ گئے، اور کہنے لگے دیکھو، یہ میری بیوی ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کینسر ہے، اور میں اس سے صرف ایک ہی بات کہہ سکتا تھا، میں تمہیں صحت مند قرار دیتا ہوں۔ ارے، اور اس نے مجھے لکھا کہ کینسر نے ایسا کیا۔ ایک ہفتے بعد وہ غائب ہو گیا۔ ارے لفظ اور بعض اوقات خدا ان نشانیوں کو اس طرح کرتا ہے کیونکہ ہمارا کام نشانیوں سے نمٹنا نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے سکھاؤ۔ نشانیاں آپ کی پیروی کرتی ہے۔ نشانیاں آپ کی پیروی کرتی ہے۔ جب آپ اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قیدی بنا رہا ہوں، پھر نشانی آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ میرے پاس نشانی ہے جو میرا پیچھا کرتا ہے۔ میں سر سے پاؤں تک صحت مند ہوں۔ یہ میرے لیے کام کرتا ہے، لیکن میں اسے آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا، میں اسے آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے ہے۔ اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں مچھلی کھاتا ہوں، اور جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ مچھلی کھاتے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے مچھلی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ پھر جب میں آپ کے لیے مچھلیاں پکڑتا ہوں میری مچھلی سڑ جاتی ہے۔ آپ اپنے لیے مچھلیاں پکڑتے ہیں، میں اپنے لیے مچھلیاں پکڑتا ہوں، اور ہم سب مچھلیاں پکڑتے ہیں۔
ہم سب لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے کینت کا استعمال کرتا ہے. ہر نعمت سے نوازا. ارے میں اعلان کرتا ہوں، میں اپنے من سے اعلان کرتا ہوں کہ تم اپنے پروہت کو فعال کرو. ہر ایک اسے چالو کرتا ہے. اسے نام سے پہچانے. چاہے وہ بیماری ہو، نوکری ہو یا مالی ضرورت ہو، اس کی شناخت کرے. اور میں نے کہا مجھے شفا ملتی ہے. میں اپنے مالیات وصول کرتا ہوں اپنے من سے. آپ کو ہے، آپ کے من سے یہ کام کرتا ہے. باپ میں اعلان کرتا ہوں کہ اطاعت ہے، کہ ہم تمام جھوٹ کو ایک طرف رکھتے ہیں. میں تیرے لوگوں کے لیے شفا کا اعلان کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کے لیے خوشحالی کا اعلان کرتا ہوں. میں ہر نشانی کا اعلان کرتا ہوں باپ. میں تمام جھوٹ کا اعلان کرتا ہوں. اور میں خدا کی نعمت کا اعلان کرتا ہوں. آپ کی زندگی پر خدا کی رحمت. آپ یہاں سے نئے سرے سے چلے جائیں. جنت میں منتقل ہو گئے. میں حرکت کر رہا ہوں. کتنے جنت میں چلے گئے؟ ہم مکمل طور پر منتقل ہو گئے. ابا ابا جینا سیکھو. آسمانی جگہوں میں یہ سیکھا ہے. سلطنت میں داخل ہونا دماغ کے ساتھ ہے. آپ اپنے دماغ کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں. نمبر 1، میں بابرکت ہوں. میں شیطان سے آزاد ہوں. مذمت سے پاک. میں تمام گناہوں سے پاک ہوں کیونکہ مسیح نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی. مجھے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ پہلے ہی ادا کر چکا ہے. قرض اس نے اسے منسوخ کر دیا. اس نے کہا یہ ختم ہو گیا. اور مذہب تم سے جھوٹ بول رہا ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو نجات کی قیمت ادا کرنی ہوگی جب وہ پہلے ہی ادا کر چکا ہے. 2 بار ادا کریں. میں اس چیز کے لیے 2 بار ادائیگی نہیں کر سکتا جس کے لیے پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے. تو سب کچھ طے ہے. تم ٹھیک ہو. کسی کو بھی آپ کو ایک پگ میں سور فروخت کرنے نہ دیں. کسی کو آپ کو بیوقوف نہ بننے دیں، چاہے وہ آپ کے استاد ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ اگر وہ کوئی ایسا شخص تھا جس نے آپ کی زندگی کو متاثر کیا. اپنا خیال رکھنا. اس عمر کے مطابق مت بنو. اپنے والد اور والدہ کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو اگر وہ عہد کے مطابق نہیں ہے. اسکول میں بچپن میں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. نہیں، آپ اپنے ذہن کی تجدید کرنے جا رہے ہیں. اس کی تجدید کریں. تازہ الفاظ ڈالیں. آپ کے منہ میں خدا کے الفاظ. اپنے دل کی کثرت سے آپ کا دماغ. اپنے منہ کو بولنے دو. لفظ غائب نہ ہونے دیں. زبور نویس ڈیوڈ نے ایک نچلے عہد میں کہا خداوند ایک محافظ مقرر کرو، ایک محافظ مقرر کرو میرے منہ میں کہ میں نہیں بولتا. مختلف. ہمیں زندگی میں راج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. قیمت پہلے ہی ادا ہو چکی ہے. پس لوگوں میں تمہیں ہر نعمت سے نوازتا ہوں. ابا ابا. اور اپنے ساتھ والے کو بتائیں. ہیلو کہو اور ان سے کہو آج کا دن اب تک کا بہترین دن ہے. خدا کی بادشاہی میں خوش آمدید.